وقت چھُنہٕ کینٛہہ اَسہِ نماز تہِ چھِ پرٕنۍ بیٚیہِ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Shabnam Tilgami service to present the vote of thanks. कम ज़्यादा हकीकत वगैरह ये कि तथ पर हेल्प करित और सोपोर वोतमित मगर ये मासन कुन जाए अच्छा आगे रफीक मसूदी मजलिस निसा तरफ तिहुंद ख्वाब दुशवे तंजीम करन अथ रिएक्ट बह गस कि चर पप करू तुम जबरदस्त पे रात मौसम सठा खराब रात 8 10 बजन तक सोचान कि हेको यह प्रोग्राम कर ना तो Atikavano Memorial lecture delivered. درخواست کرم محمد سلیم بیگ صاحب ختم کرن کوشش پر ڈیبیٹ کرن پنن بچن پنن وراثت ون یہ سون فرض یم سند ناو بار بار ذکر خیر گو عتیقہ جی ہوں مین گۄڈنیُک انٹریکشن میڈم سۭتۍ گوٚمُت تمہِ وِزِ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ پوٗجا ایکسپریسس منٛز اوسُس ٹریول کران فرام جموں ٹو غلام نبی یتو صاحب سلیم بیگ صاحب مسرت کار جی جاوید صاحب تنویر صاحب افتخار صاحب عنایت اللہ حاجنی صاحب کھورو صاحب فیاض تلگامی صاحب شبنم تلگامی صاحب ظہور ہائیگامی صاحب خالق شمس کہ یُس اَسہِ ساروِین لمحہ فکریہ وٕنکیٚنس چھُ بہٕ چھُس اگر تُہۍ وٕچھِو اوترٕ پٮ۪ٹھ عنایت اللہ صٲب تہِ ٲسۍ اَتہِ حظ ہایگام أکِس تقریٖب منٛز تَتہِ تہِ کوٚر مےٚ یہِ دورو تہٕ محترم عرفان لون صاحب آنریبل MLA کریری واگورہ محترم سلیم بیگ صاحب رفیق مسعودی صاحب محمد امین بٹ صاحب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس پہ آمت میسج مین کلیگ جوائنٹ ڈائریکٹر نارتھ تنویر صاحب CEO بانڈی پورہ تارا صاحب کہ ہماری جو کنٹری کی نئی ایجوکیشنل پالیسی جو ہے وہ 2020 میں جس کو جو ہے لانچ کیا گیا اس میں بالکل کلیئرلی یہ بتایا گیا ہے کہ جو بچے کے جو ایجوکیشن کے حوالے سے جو آپ کے میراث یا جس کو آپ کہیں گے ہیریٹیج کہیے یا اس کا مادری زبان کہیے یا اس کا جو آگے پیچھے جو ماحول ہے اس کو ایز ایکسپیرینشل لرننگ کے طور پر جو ہے لینا ہے اور بچے کو جو ہے کلاس روم سے نکال کر کے ان چیزوں کا ڈائریکٹ مشاہدہ کر کے اس کی نالج کو بڑھانا ہے. تو یہ جو میراث محل کی بات ہم کر رہے ہیں یا ہمارے میوزیمز جو ہے چاہے کنٹری کے کسی بھی حصے میں ہوں یا یہاں پہ جموں کشمیر میں ہوں تو اس میں بچوں کا وزٹ جو ہے اٹس پارٹ آف دا ایجوکیشن اور یہ ایکسپیرینشل لرننگ کا ایک بہت بڑا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے. جو چیز بچہ کتاب میں دیکھتا ہے
اس کا اثر اتنا زیادہ نہیں رہتا ہے. جو چیز وہ خود جا کر کے میوزیم میں دیکھے گا یا میراث محل میں دیکھے گا اس کا اثر زیادہ رہتا ہے. تو مجھے امید ہے جس طریقے سے ہم نے نئی ایجوکیشنل پالیسی کو جموں کشمیر میں لاگو کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے انکلوڈنگ کشمیر ڈویژن میں, تو اس میں بچوں کو یہ موقع ضرور ملے گا اور ہدایت دی گئی ہے کہ بچوں کو آپ ایکسپیریشنل لرننگ کے حوالے سے ایکسپوجر وزٹس پہ لے جائے. ان کو چاہے وہ انڈسٹری ہو, چاہے وہ ہیریٹیج ہو, چاہے ہسٹوریکل سائٹس ہو, تو ان کو دکھائیے وہ. اور خاص طور سے اگر آپ یہاں دیکھیں گے جہاں ہم لوگ اس وقت ہیں میراث محل سوپور میں, یہاں جس طریقے کا ایک خزانہ ہے جو ہمارے ہیریٹیج سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں, جو ہماری پرانی چیزیں ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ بچے جب یہاں آ جائیں گے اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ ان کے نالج میں اضافہ کیسے ہوگا وہ خود آپ اندازہ کر سکیں گے. جو ان کو کتابوں میں شاید ساری کی ساری چیزیں نہیں ملیں گی, وہ یہاں آ کر کے ان کو ایکسپلین کر کے دیکھیں. یہ میراث محل اپنے آپ میں ایک دنیا ہے, دنیا ان دا سینس کی یہاں پہ آپ دیکھیں کتنے سالوں پرانی چیزوں کو رکھا گیا ہے. اٹس اے ہسٹری ان اٹسیلف. تو ہماری ہیریٹیج کے بارے میں, ہمارے کلچر کے بارے میں, ہمارے پرانے لوگوں نے کون کون سی چیزیں اس وقت یوز کری ہے جو آج کی ڈیٹ میں ہم نئی چیزوں کو کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں, کیا لائف سٹائل تھا اس وقت, یہ ایک نالج کا ایک سینٹر ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ایک ایجوکیشن کے اینگل سے ایک ایکسپریشن لرننگ کا ایک خزانہ ہے. تو مجھے امید ہے کہ اگر اس چیز کو ہم بڑھاوا دینا چاہیں گے اور اس چیز کو آگے بڑھانا چاہیں گے, ہمیں پھر بچوں کو اسکولوں کو یہاں لانا چاہیے, بچوں کو یہاں ایکسپلین کرنا چاہے. اوور آل جو ہمارے یہاں ٹوریزم جو ہے سینٹر ہے تو ٹورسٹس کے لیے ایک اٹریکشن ہو سکتی ہے. تو مجھے امید ہے اس پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے جو ہے آلریڈی انسٹرکشنز نکالی ہے. مجھے امید کرنی چاہیے کہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے یہاں کی سول سوسائٹی سامنے آئے گی, یہاں کے جو ہمارے والنٹیئرس ہیں یا این جی اوز ہیں, خاص آدمی مرکز کمراز ہے یا باقی لوگ ہیں, وہ سامنے آئے اور اس کو پاپولرائز کرنے میں اور بھی مدد کرے. اور میں تو یہی چاہوں گا کہ اگر یہ پرومیننٹلی کور کیا جائے, چاہے وہ انٹرنیٹ ہے, ہمارا فیس بک ہے. تو آج کل چونکہ بچے اور آج کل چونکہ لوگ زیادہ انکلائنڈ ہوتے ہیں کہ فیس بک اور